کر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ سراج الحق صاحب، ایٹمی سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ صرف پاکستان کا بلکہ عالم اسلام کا ہیرو تھا، اور وہ حقیقی معنوں میں محسن پاکستان ہے، اور ان کے رحلت سے پورے عالم اسلام اور پورے ریجن کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان پر نچاور کر دی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان سے ایک بہت بڑا اور عظیم کام لیا۔ وہ صرف ایک سائنسدان نہیں تھے، بلکہ اسلامی علوم پر بہت زیادہ دسترس رکھنے والے ایک عالم تھے، کالم نویس بھی تھے، ادیب بھی تھے، اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وہ ایک سچے مسلمان، سچے پاکستانی کے علاوہ بہت بڑے عابد اور زاہد تھے، اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کرنے والے تھے، تلاوت کرنے والے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنے والے۔ اور اس سے آگے جو میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک ایسی تحریک تھی جو یتیموں کے کفالت کرتے تھے، بیواؤں کی کفالت کرتے تھے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نوجوانوں کو انہوں نے تعلیم دلوایا، اور میں جب بھی ان سے ملا ہوں وہ کسی نہ کسی یتیم بچی کی سفارش کرتے رہے، کبھی کسی قابل طالب علم کے بارے میں بتاتے رہے کہ ان کو پڑھانا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ذات میں ایک جہان تھے، اور اس کے جانے سے، ان کے رحلت سے، ان کی جدائی سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ قائد اعظم نے بے شک پاکستان بنایا، لیکن جناب ڈاکٹر عبدالقدیر نے پاکستان کو محفوظ بنایا۔ سراج صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ بہت قریب سے آپ ان کو جانتے ہیں، اکثر ملاقاتیں بھی رہی ہوں گی، پاکستانی سیاست کے بارے میں، پاکستان میں ہونے والی ترقی اور دیگر معاملات کے بارے میں ان کا کیا ویژن تھا؟ کس قدر مطمئن تھے، اور ان کی کیا خواہش تھی کہ جس ملک کے لیے انہوں نے اتنی خدمات انجام دی اس کو وہ کہاں دیکھنا چاہتے تھے، اور کتنے فیصد تک آپ سمجھتے کہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں؟ ان سے جتنے میرے انفرادی ملاقاتیں ہوئی ہے، پاکستانی سائنسدانوں سے، جو ہمارے سیاستدان تھے، ان سے بہت نالاں تھے، ان کے کریکٹر کے حوالے سے، ان کے دو رخا پن کے حوالے سے، ان کے اخلاقیات کے حوالے سے، اور اس پر ہمیشہ بات کرتے تھے کہ ایک سیاستدان صرف اسمبلی کا ممبر نہیں ہوتا ہے، وہ قوم کا مربی ہوتا ہے، قوم کا استاد ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے۔ یہی وہ فرماتے تھے کہ کاش ہمارے ملک کے سیاستدان بھی اسی طرح مربی اور معلم اور اخلاق کا درس دینے والا بن جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب بھی میں نے ان کو سنا ہے، وہ پاکستان کے سیاستدانوں سے بہت زیادہ گلمن رہتے تھے، اور بات بھی سچی تھی ان کی، اس لیے کہ جتنی بھی سیاستدان ہیں ان کا کریکٹر ایسا ہی رہا ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان بھی ٹوٹ گیا، جن کی وجہ سے پاکستان ایک قوم بھی نہیں بن سکی، اور جن کی وجہ سے پاکستان غیروں کا غلام بن گیا۔ اس پر ہمیشہ وہ گلہ کرتے تھے اور بات بھی کرتے تھے۔ اچھا سراج الحق صاحب، یہ کہیے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال کر جانے سے سائنس کی دنیا میں پاکستان میں جو خلا پیدا ہوگا وہ پر ہو سکے گا؟ میرے علم کے مطابق اس نے ایک تعداد میں ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے جو ان کے رحلت کے بعد اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے خلا نہیں چھوڑا ہے الحمدللہ، اور وہ ہر پہلو پر سوچتے تھے، اور سب سے زیادہ اسی پر وہ غور اور فکر کرتے تھے کہ میرے بعد یہ کام ادھورا نہ رہ جائے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے بہت سارے تعلیمی اداروں کو بھی قائم کیا ہے، بہت سارے تحقیقی اداروں کو بھی قائم کیا ہے، اور ان کے شاگردوں کا ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ سراج صاحب، جیو نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے۔ سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے اس خبر پر۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے سابق چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی صاحب نے۔ رضا صاحب، بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ وہ ایٹمی پروگرام جس کا سہرا یقیناً ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا، اس کے روح رواں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔
جی یہ نہایت ہی شاکنگ اور بڑی افسوسناک خبر ہے ڈاکٹر صاحب کی. جیسے آپ نے کہا کہ پروگرام کو جو ہے وہ فارمولیٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کی جو ٹیکنیکل سائڈ تھی اور جو اس کا بنانے کا سارا سہرا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے سر جاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھا اور بہت سے تحقیقاتی ادارے کو کی انہوں نے مدد کی اور وہ آگے. اچھا، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شیخ صاحب، آپ نے کہا تھا کچھ دیر بعد ایک مشاورتی میٹنگ ہے، اس کے بعد آپ مزید ڈیٹیلز ہم سے شیئر کریں گے. پلیز اگر کچھ مزید آپ شیئر کر سکیں. میں وزارت داخلہ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ پورے اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا، اور یہ فنرل ہوگا مسجد کے اندر ہی، اور ان کی وصیت ہے کہ مجھے فیصل مسجد میں ہی میری تدفین کی جائے، اور ان کی یہ وصیت ہے کہ جو وائس چانسلر ہیں وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں. وہ سارے انتظامات کر رہے ہیں، اور میں نے منسٹری کو ہدایت کی ہے کہ تمام انتظامات ان کے اہل خانہ سے مل کر یہ کیے جائیں. اور ہمارے لیے بڑا دکھ کا بات ہے، اور اس ایک قومی ہیرو اور محسن پاکستان جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفنائیں گے. اچھا شیخ رشید صاحب، یہ کنفرم کیجئے گا کہ کیا سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی؟ ان کو اسٹیٹ فیونرل ہوگا یہ، اور اسٹیٹ فیونرل ہوگا، اور یہ اس کے انتظامات یعنی کہ نماز جنازہ اور یہ وقت کیا تعین کیا گیا؟ 3:30 بجے کا بھی وقت رکھا ہے ہم نے، تو انتظامات بھی کرنے ہوتے ہیں، اور انٹیریئر منسٹری جو ہے اس کے انتظامات کو فوری طور پر دیکھ رہی ہے، اور وائس چانسلر صاحب سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی محسن انسانیت کے شان انتظامات ہوں گے. اور شیخ صاحب، وزیر اعظم اور دیگر اہم شخصیات بھی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے؟ اس کا نہیں مجھے پتا، میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں. جی، آپ ہر دفعہ ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے، کیونکہ سیکیورٹی کے حالات ہیں، معاملات ہیں ملک میں، آپ کو پتا ہے ہمارے پڑوس کے جو واقعات ہیں، ساری چیزوں کو مد نظر رکھ رہا ہے، اور منسٹری آف انٹیریئر نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر بنائے، اور شان ان کی نماز جنازہ ہو محسن پاکستان کی. ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے ہیں. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹریٹ فیونرل ہوگا ان کی نماز جنازہ 3:30 بجے فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی.